علی حبه جنة قسيم النار بالجنة وصي المصطفى حقا امام رجب کے خاص اعمال میں دو اعمال کا بڑا تذکرہ ہے. دو اعمال کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک ماہ رجب میں عمرہ کرنا. عمرہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر جا کر اس کا ایک خاص طریقے سے طواف کرنا، سعی کرنا، تقصیر کرنا، طواف النساء کرنا، یہ سارے کام ان کو عمرہ کہا جاتا ہے. عمرہ اس رجب میں کرنے کا بہت زیادہ ثواب تحریر کیا گیا ہے. اور دوسری چیز اس ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا خصوصیت کے ساتھ جس دوسرے عمل کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ہے روزہ. یہ دو کام کریں، ایک عمرہ اگر عمرہ کر سکتا ہے، اور میں سب سمجھتا ہوں کہ رجب میں یعنی ہر مہینے میں جس مہینے میں بھی عمرہ کریں ثواب ہے. میری اپنی ناقص عقل مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجب میں اگر عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو عمرہ کرتے ہوئے رجب میں کعبہ نظر آئے گا اور کعبے سے علی یاد آئے گا. رجب میں اس وجہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہو. عمرہ کریں اور روزہ رکھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں ایک روزہ رکھنا جہنم کی آگ کو انسان سے 1 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. یعنی 1 سال کی مسافت جتنی سفر کرتا رہے، اور یہ جو نوری سال ہیں یعنی روشنی 1 سال میں جتنا سفر کرتی ہے، 8 منٹ میں روشنی سورج سے زمین تک لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر کے 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، سائنس کہتی ہے. تو 1 سال اگر یہ روشنی سفر کرتی رہے تو کتنا سفر بنتا ہے. اتنا جہنم انسان سے دور ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھنے سے. اور فرمایا جو 3 روزے رکھے اس کے لیے جنت واجب ہے. اس کے لیے جو اس ماہ میں 3 روزے رکھتا ہے اس کے لیے جنت. اور ایک روزہ رکھنے کا ثواب بتایا کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب اسی طرح ہے جس طرح وہ پورا مہینہ روزے سے رہا ہے. یہ اس مہینے کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے. اور ایک وہ حدیث کہ جو نہایت نورانی حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہار الانوار کی روایت ہے، بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 377. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا یقال له الداعی. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خلق فرمایا ہے، 7ویں آسمان پہ اس کی رہائش ہے، رہتا ہے وہ 7ویں آسمان پہ. نام ہے اس کا داعی. داعی کا مطلب ہے پکارنے والا، آواز دینے والا، دعوت دینے والا. اس کا نام داعی رکھا ہے، 7ویں آسمان پہ وہ رہتا ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَب، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 11 مہینے اس کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے، 1 مہینے اس کی ڈیوٹی ہے. اور وہ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ینادی ذالک الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح، رات کے وقت وہ ندا دینا شروع کرتا ہے اور صبح تک اس کی پکار چلتی رہتی ہے. صبح تک وہ آواز دیتا رہتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے. دائی بلانے والا، پکارنے والا. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر رات شروع ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ پکارنا شروع ہوتا ہے. اور صبح تک وہ کس کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے طوبی للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جو ذکر کرنے والے ہیں. اور پھر کہتا ہے طوبی للطائعین، اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی. ویلے بندے کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری ہے تو کچھ کرنے والے کے لیے ہے، کم از کم زبان ہلانے والے کے لیے، ذکر کرنے والے کے لیے. یعنی اللہ کو یاد رکھنا. ذکر کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ زبان سے کوئی ورد کہا جائے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو محضر خدا میں محسوس کرنا.
یہ طوبیٰ للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے، خدا کو یاد رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، اب وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انا جلیس من جالسنی، جو میرے ساتھ محفل کرنا چاہے میں اس کے ساتھ محفل کرتا ہوں، میں اس کا جلیس ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، جو میرے ساتھ راز و نیاز۔ میں تمہارے لیے، میں تمہارا خالق، تمہارا پروردگار، تمام مخلوق کا پروردگار، میرے پاس تو تمہارے لیے وقت ہے، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت ہے؟ انا جلیس من جالسنی، میں اس کی تنہائی میں، کہ جو میرے ساتھ محفل کرنا چاہتا ہے، جو میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو میرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میں اس کا منتظر ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي، اللہ اکبر، یہ اس سے بڑھ کے جملہ ہے۔ اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، جو میری بات مانے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، اس کا زبان سے ابھی الفاظ نکلیں گے نہیں، اس کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا فرمایا تھا جناب سیدہ نے؟ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کیا درزی کے پاس کپڑے تھے؟ نہیں، لیکن کیا فرمایا؟ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ حکم پروردگار ہوا جبریل کو کہ جبریل چلے جاؤ، میری کنیز نے کہا ہے مطیع من اطاعنی، یہ انعام ہے اطاعت پروردگار کا۔ میری کنیز جناب زہرا نے کہا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، چلے جاؤ دروازہ سیدہ پر، اور سید الملائکہ بن کے نہ جانا، یہ نہ کہنا کہ میں ملائکہ کا سردار ہوں، بلکہ کہنا انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی ہوں۔ مطیع من اطاعنی، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کی بات مانتا ہوں، میں اس کا مطیع، یعنی یہ الفاظ اللہ کے لیے شاید، یعنی اگر ترجمہ کیا جائے تو درست نہ ہوگا، لیکن میں اس کی بات مانتا ہوں کہ جو میری بات مانتا ہے۔ وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔